اٹھا لیا تھا شادی کا. مطلب مرد کو ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا. لیکن جب وہ روایات یہاں تک پہنچتی ہیں تو اتنی مسخ ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ روایات جو ہوتی ہیں وہ سر پہ جو آپ دلہن کے لیے آپ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو پھر آپ لڑکی خرید رہے ہیں. وہ جو اچھی ایک بیسٹ پریکٹس تھی وہ یہاں آ کے اتنی مسخ ہو گئی, اور جو جس کا تصور بھی نہیں تھا وہ لے آئے کہ جناب وہاں پہ انہوں نے جہیز دیا تھا. صحیح جی. یعنی صاحب ایک طرف تو یہ چیز ہے کہ جی برائڈ پرائس بھی دی جاتی ہے, خرید و فروخت ایک طرح سے ہوتی ہے. آج کل یہ بھی سننے میں آتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بیٹے میں بھی بہت انویسٹ کیا ہے, اس کو پڑھایا لکھایا ہے, تو وہ جہیز اس لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. قانون اس چیز کو صرف ریسٹرکٹ کرتا ہے, روکتا نہیں ہے. ٹیکنیکلی تو قانون میں وہ والی بات موجود ہے کہ جو کلیم کر رہا ہے, جو مانگ رہا ہے, وہ بھی اس کے زمرے میں آئے گا. اچھا. لیکن وہی میں جو بار بار ذکر پہلے بھی کر رہا تھا کہ ابھی تک ایسی پریکٹس کوئی نہیں ہے کہ کسی نے کمپلینٹ فائل کی ہو کہ جی فلاں جہیز مانگ رہے ہیں لہٰذا ان کے خلاف میں یہ کارروائی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ لوگ ڈر کر گھبرا کر جہیز دے دیتے ہیں. تو ایک جو ہم نے بات کی تھی کہ ماں باپ انسیکیور ہو جاتے ہیں وراثت میں. ہمارے ملک میں کیونکہ آپ نے جیسے کہا ایک زرعی سوسائٹی ہے, کئی دفعہ زمینوں کا معاملہ ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وراثت کے مسئلوں کی وجہ سے کئی دفعہ شادیاں نہیں کی جاتی لڑکیوں کی جاتی ہیں تو خاندان میں ایسے مس میچز ہو جاتے ہیں جہاں پر وہ کسی بھی طرح اس کے اہل نہیں ہوتے. وٹے سٹے کی شادیاں کی جاتی ہیں, زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں, فورسڈ میرجز ہوتی ہیں, صرف وہ اس لیے کیونکہ لڑکی کو وراثت میں اس کا حق نہ ملے. وہاں پر قانون کیا کہتا ہے؟ اور جہاں بیٹے نہ ہوں صرف بیٹیاں ہوں. پہلے اس پہ آ جاتے ہیں. جہاں بیٹے نہ ہوں اور بیٹیاں خالی ہوں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اپنی زندگی میں سب کچھ دیں, اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق دیں, اور جب ان کی ذہنی صلاحیت اور صحت بالکل ٹھیک ہو اس وقت وہ فیصلہ کر دیں اور اپنی بیٹیوں کو وہ سب کچھ دیں جس کی وہ اہل اور حقدار بنتی ہیں, اور یہ ماں باپ فیصلہ کریں. وراثت تو اس شخص کے فوت ہونے کے بعد شروع ہوگی, پھر وہاں پہ قانون وراثت آ جائے گا جو کہ جس کی ریشو جس طرح فکسڈ ہیں شیئرز لکھے ہوئے اس کے مطابق وہ ملے گا. لیکن معاشرے کے اندر جو پیرنٹس پہلے بھی دینا چاہتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ قانون وراثت کو زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹے کو زیادہ ملے گا اور بیٹی کو جو اس کا پرسکرائب شیئر ہے ہاف ملے گا فرام دا سن, وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی اس پہ ریسٹرکشن یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. تو پیرنٹس کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اپنی زندگی میں دیں, کیونکہ مرنے کے بعد تو وہ جو ان کا شیئر دوسرے رشتہ داروں اور ان کے پاس جانا ہے انہوں نے ان کا خیال کرنا ہے. اس کی اسپرٹ تو یہ ہے کہ وہ ان بچیوں کا خیال کریں گے, لیکن ایسا ہوتا نہیں فی زمانے میں. تو اس کو کٹیل کرنے کی کہ جس زمانے میں یہ قانون آئے تھے تب شاید معاشرہ بھی ایسا تھا کہ جہاں پر کہ خواتین کے لیے اکیلے نکلنا یا مینیج کرنا مشکل تھا. تو جو گھر کے یا خاندان کے مرد تھے ان پہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ آپ ان لڑکیوں کی یا ان بچیوں کی یا جو بیوہ ہے ان کی کفالت ہونی چاہیے, ان کا احساس خیال کرنے کے لیے بھی شاید وراثت کے یہ حصے کیے گئے ہوں. بالکل ٹھیک. آج فی زمانہ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں آج کے زمانے میں خواتین سارے کام کر رہی ہیں, وہ گھر کے اندر کے بھی ساری ڈیوٹیز پرفارم کر رہی ہیں اور گھر کے باہر بھی, وہ کھیت سے لے کر فیکٹریوں تک, آفیسز سے لے کر آرمی, فوج, ایئر فورس, ہر جگہ پہ کام کر رہی ہیں. اب وہ سارے فنکشنز پرفارم کر رہی ہیں جو کوئی مرد کرتا ہے جی. اس لیے ان کو ریسٹرکٹ کرنا یا ان کو انہیریٹنس یا وراثت میں محروم کرنا بنیادی طور پہ تو غیر قانونی عمل ہے. کسی بھی قانون میں کسی عورت کا حق وراثت کا جو ہے اس کو اس سے محروم کرنا غیر قانونی ہوگا, اور ہے پاکستان میں فی زمانہ ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے اس کو تعزیرات پاکستان میں 2011 میں باقاعدہ ایک امینڈمنٹ کر کے بحیثیت ایک جرم کے ایڈ کر دیا ہے, اور اس کے تحت اب باقاعدہ سزا ہے اس میں کہ کسی کی وراثت جب اوپن ہو اور اس میں کسی خاتون کو اگر اس سے محروم کیا جائے گا تو اس کے لیے 10 سال سزا ہے اور منیمم 5 سال ہے, کم سے کم 5 سال ہے, اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے, اور ناقابل ضمانت ہے. اس میں چاہے ان کے بھائی کسی بہن کو محروم کر رہے ہیں